بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میٹھے چاول بہت پسند تھے اور میرا شوہر آج کل روز لنگر کے میٹھے چاول میرے لیے لاتا تھا۔ میں خوشی خوشی اسے کھا لیتی۔ پہلے پہلے تو میں یہ اتفاق سمجھنے لگی کہ چاول کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اگر یہ اتفاق تھا تو صبح جب میرے ساتھ ہوتا وہ نہ تو اتفاق کے زمرے میں آتا اور نہ ہی قابل نظر انداز ہوتا۔ میرے پورے کپڑوں پر جگہ جگہ زرد رنگ کے دھبے لگے ہوتے اور میرے کپڑوں سے عجیب سی بو آتی۔ رات کو جلدی سونے کے باوجود صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی اور جب میں باہر جاتی تو میری ساس اور نند مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی۔ میں یہ بات جب اپنے شوہر سے کرتی، اس کی وجہ پوچھتی کہ میرے کپڑوں پر یہ رنگ اور بو کیسے، تو وہ ہنس کر ٹال دیتے، کہتے کہ میرے عشق کا رنگ ہے۔ مذاق ایک طرف، اور مجھے ان کا ٹالنا کھٹکنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی جو میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی نیت میں کھوٹ لگنے لگا۔ اور رات جب میرا شوہر میٹھے چاول لایا، میں نے وہ کھائے لیکن باتھ روم میں جا کر الٹی کر دی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ جب میرا شوہر میرے قریب آیا تو بدبو کا ایک شدید بھبوکا میری سانس روک گیا۔ میں سانس رو کے لیٹی رہی۔ پھر جب میں نے جو دیکھا وہ میرے ہوش اڑا گیا، کیونکہ میرا نام جنت ہے اور میں 26 سال کی ہوں۔ میرے شوہر کا نام فرحان ہے۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں اور بیٹا اکلوتا میرا شوہر ہے۔ میری ساس بہت نیک خاتون اور بہت سخت مزاج ہیں۔ میرا شوہر ہوٹل میں مینیجر ہے اور بہت اچھی تنخواہ ہے۔ گھر بہت آسانی سے چلتا ہے۔ میرے شوہر اور میری لو میرج تھی۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال ہم ایک دوسرے کی شدید محبت میں مبتلا ہوئے۔ میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہ ہوئی، سب مان گئے، جبکہ میرے سسرال والوں کو اس رشتے پر اعتراض تھا۔ وہ فرحان کی دلہن مجھے نہیں قبولنا چاہتے تھے، کیونکہ میری ساس فرحان کے لیے اپنی بھائی کی بیٹی پسند کر چکی تھی، جس کی حال ہی میں شادی ہوئی۔ لیکن فرحان نے بھی رو دھو کر دھمکا کر اپنی والدہ کو میرے گھر رشتہ بھیجنے پر مجبور کر دیا، اگر جب وہ رشتہ ایسے لائی تھی جیسے یہ ان کے لیے کوئی ناگوار امر ہو۔ اور میرے گھر والے ساری بات سے واقف تھے، اس لیے کوئی ڈیمانڈ بھی نہ کی۔ شادی کے شروع میں سب کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا سا تھا، لیکن میرے خلوص اور محبت کو دیکھتے ہوئے سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ اور ان سب چیزوں کا حوصلہ مجھے میرے شوہر نے دیا، جو روز روز اپنے گھر والوں کے رویے کی مجھ سے معافی مانگتے اور مجھے نئے سرے سے حوصلہ دیتے۔ شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ میرے شوہر میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے، لیکن ہم ایک بہت بڑی خوشی سے محروم تھے۔ ہم بے اولاد تھے۔ 4 بہت دعائیں مانگی اور منتیں، پر اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ کروایا، کوئی خرابی بھی نہ تھی۔ اس 4 سال کے عرصے میں میری ممتا بہت تڑپی۔ میرے شوہر نے اس بارے میں بھی مجھے قصوروار نہ ٹھہرایا، جبکہ میری ساس مجھے کبھی کبھی غصے میں بے اولادی کے طعنے دے دیتی۔ فرحان کے چچا زاد بھائی ہمارے نیچے والے اپارٹمنٹ میں ہی رہتے تھے۔ ان کی بیوی بہت نیک دل تھی اور میری ان سے بہت اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے میری محرومی اور طلب دیکھ کر اپنا 3 ماہ کا بچہ مجھے گود دے دیا۔ میں خوشی سے جھوم گئی، میرا شوہر بھی، لیکن میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد کو پوتا پیتی کی حیثیت نہیں دیں گی۔ میرے شوہر نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بھی ہمارا ہی خون ہے، پر میری ساس نے ایک نہ سنی۔ فرحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہیں فرحان کا ہی وارث چاہیے تھا، اور اکثر وہ اسی متعلق بات بھی کرتی۔ فرحان یہ کہہ کر ٹال دیتے، جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن اب مجھے یقین تھا میرا شوہر جو اس قدر خود کو اچھا ثابت کرتا ہے وہ ہے نہیں، کوئی تو معاملہ تھا جو اس سیمسٹری میں کمنٹری چل رہا تھا۔ میں نے وہ رات کانٹوں پر گزاری اور خود کو انجان ظاہر کیا کہ میں نے پہلے سے ہی سب کچھ پتہ لگا لیا ہے۔ سوچا کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دوں اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن پھر میں نے تہیہ کیا کہ پہلے پوری بات کی تہہ تک پہنچوں گی۔ میں نے اپنی دوست سے مدد لی اور اس کو کسی اچھے پیر جو کہ جعلی نہ ہو ان کا پتہ لگوا لیا، اور پھر چھپ کر ان کے پاس گئی، ان کو وہ سب بتایا جو میرا شوہر میرے ساتھ کر رہا تھا۔ انہوں نے خود کو لا علم ظاہر کیا اور مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا جب انہوں نے کہا کہ وہ کسی ایسے جادو ٹونے کا علم نہیں رکھتے، یا تو یہ کوئی جادو ہی نہیں یا کوئی بہت زیادہ خطرناک جادو ہے جس کا توڑ بہت مشکل ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں پریشانی سے واپس لوٹی کہ اب کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سسرال رات کے دیر تک پہنچی تو میری ساس مجھے دیکھتے ہی غصے سے رخ موڑ گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے میری ساس کا رویہ مجھ سے کافی حد تک خراب تھا۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا، وہ برداشت ہی بمشکل کرتی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی، وہ
تو مجھے گیلری میں سے ہی اپنے شوہر کی آواز آئی۔ میں دبے قدموں دروازے کی سمت بڑھی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میری جان نکل گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میرا شوہر اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں باتھ روم میں بھاگ کر بند ہو گئی اور اندر بیٹھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیل سکتا ہے۔ کافی دیر میں اندر بیٹھ کر روتی رہی اور ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ اب میں ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں چہرہ صاف کرتی جیسے ہی باتھ روم سے نکلی تو میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا میرا منتظر تھا اور شوہر سے میری نظر زردے کی پلیٹ پر گئی۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے سامنے آیا، مجھ سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی تم شام میں؟ میں تمہیں تمہارے گھر لینے گیا پر تمہاری بہن نے کہا کہ تم تو آئی ہی نہیں ہو۔ وہ مجھ سے نرمی سے پوچھ رہے تھے لیکن میں خاموشی سے ان کا مکروہ چہرہ دیکھے گئی تو وہ خود ہی نرمی سے مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، میں نہیں پوچھتا۔ اچھا یہ زردہ کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولے تو مجھے واپس رونا آنے لگا، لیکن میں اپنا پرانا فیصلہ ٹھکراتے نیا فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں اپنے شوہر کے بھیانک چہرے سے پردہ ہٹا کر جاؤں گی۔ میں نے غصے سے شوہر کے ہاتھ دور جھٹکے اور ایک کٹیلی نگاہ ان کے حیران چہرے پر ڈال کر سونے لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر دیر تک حیران و پریشان کھڑا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ خود بھی لیٹ گیا۔ یہ سلسلہ 2 دن چلا۔ جب میرا شوہر مجھے زردہ کھانے کو کہتا تو میں غصے سے انکار کر دیتی، لیکن اس کے باوجود جب صبح اٹھتی تو کپڑوں پر ویسے ہی زرد دھبے اور بدبو ہوتی۔ رات نہ جانے وہ کب میرے ساتھ وہی عمل دہراتے۔ میری آنکھ بھی نہ کھلتی تھی۔ آج رات بھی میں سوئی تو نیند میں کسمساتے منہ پر بازو رکھا لیکن بدبو کے بھبوکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند سے آگے جھپکی تو کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی اور میرے شوہر بیڈ پر نہ تھا۔ میں پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو مجھے گیلری سے آوازیں آنے لگی۔ میں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر رات کے 2 بجے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جس سے وہ بات کر رہا تھا وہ کوئی لڑکی ہی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ اتنے دھوکے ایک ساتھ! میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں سب کچھ بہت جلدی سیٹ کر لوں گا۔ مجھے شدت سے رونا آنے لگا۔ ہاں ہاں پکا اس ہفتے کام پورا ہو جائے گا۔ وہ جس قدر لاڈ سے کہہ رہے تھے میرے خون میں شرارے پھوٹنے لگے۔ یقیناً جس کام کو نمٹانے کی بات چل رہی تھی وہ میں ہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنے ہی لگی کہ ایک نیا بم میرے لیے تیار تھا۔ جب میرے شوہر نے اس لڑکی کا نام لیا تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بہن تھی۔ میرا شوہر جس سے بات کر رہا تھا وہ میری بہن شیزا تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا اور میں بے یقینی سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے تمام منظر گھوم گئے جب میرا شوہر میری چھوٹی بہن سے مذاق کرتا تھا۔ ان کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کی نفی کی اور سوچا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میری بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ابھی میں اسی کشمکش میں کھڑی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ فون کٹ چکا ہے اور میں بھاگ کر بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ میرا شوہر اب بھی کمرے میں نہ تھا، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں سسکتے سسکتے نہ جانے رات کی کس پہر سو گئی۔ اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اس وقت بھی وہ میرے برابر کی جگہ خالی تھی۔ میں نماز کی نیت سے اٹھی تو میری نظر کمرے میں موجود صوفے پر پڑی جہاں فرحان سو رہے تھے۔ میں نے ان کا موبائل تلاشا جو مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی مل گیا۔ موبائل اٹھا کر پاسورڈ کھولا تو میں نے کال ہسٹری دیکھی۔ یہ دیکھ کر میرے اندر شرارے پھوٹنے لگے کہ رات میرے شوہر نے جس نمبر پر بات کی وہ میری بہن کا ہی نمبر تھا۔ میرا دل کیا کہ ابھی فرحان کو اٹھاؤں اور پوچھوں کہ ایسا کرتے انہیں شرم نہیں آئی اپنی ہی سالی کے ساتھ۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور ضبط کر گئی۔ صبح گھر میں عجیب سی ہلچل تھی۔ دوسرے شہر سے فرحان کی کزن رکنے آئی تھی اور گھر میں ہلہ گلا مچا ہوا تھا جبکہ میرے اندر گہری خاموشی تھی۔ میرا ذہن شیزا اور فرحان کے گرد گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود پہ کنٹرول نہ رکھ پائی اور میرا رویہ فرحان کے ساتھ بہت روکھا ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، سب ڈنر کی تیاری چل رہی تھی جب فرحان گھر لوٹے اور ان کے ساتھ آنے والی ہستی دیکھ کر میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ فرحان کی ہمراہ شیزا تھی جو مسکرا کر اندر آ رہی تھی۔ میرے لیے کھڑا ہونا اب مشکل تھا۔ فرحان اپنی زندگی میں اب شیزا کو چاہتے تھے، اس لیے مجھے جان سے مارنے کے لیے وہ جادو کر رہے تھے تاکہ بہن کی موت کے بعد وہ خود فرحان سے شادی کر سکے۔ میری بہن آگے بڑھتے ہوئے میرے گلے لگنے لگی جب میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ شیزا کے ساتھ سب دم بخود رہ گئے۔ خود شیزا اور فرحان بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ آستین کے سانپ کو گلے لگاتی، میں سب کی نظریں خود پر دیکھتے
یہ کہتے وہاں سے کمرے میں چلی گئی کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ رات کے کھانے پر مجھے معلوم ہوا کہ شیزا گھر رکنے آئی ہے، جس پر کسی کو اعتراض بھی نہ تھا۔ بھلا بہن کے سسرال کا کیا جواز؟ اعتراض تو پہلے مجھے بھی نہیں ہوتا تھا، آنکھوں پر پٹی جو بندی تھی، باقی سب کو کیوں ہوتا؟ وہ تو ابھی اس حقیقت سے ہی بلا واقف تھے۔ رات کے کھانے کے بعد میں سر درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ اب میں مزید اپنی نیند حرام نہیں کر سکتی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں فرحان جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رہنا تو وہ بھی اب نہیں چاہتے تھے۔ اور رات کی کسی پہر پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو کمرہ ایک بار پھر خالی تھا۔ میں تلخی سے ہنستی گیلری میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے نظر پڑی تو ایک نئی غصے اور غم کی لہر وجود میں دوڑ گئی۔ شیزا اور فرحان ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر میری نند بھی کھڑی تھی۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا میرے لیے۔ ان سب میں میری نند بھی شامل ہے۔ میں فوراً اندر آ گئی۔ اگلے دن صبح مجھے شیزا کہیں نہ کہیں دکھی۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ فرحان اسے گھر چھوڑنے گئے ہیں اور وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی۔ پر میں نے سر جھٹک دیا۔ وہ میرے لیے آئی ہی کب تھی؟ شام میں چھت سے کپڑے اتار کر جب میں نیچے آئی تو مجھے ساس کے کمرے سے فرحان کی آواز آئی۔ میں وہیں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان اپنی ساس کی گفتگو سنتے ہی میں نے خود پر بہت مشکل سے کڑے پہرے لگائے اور آنسو شدت سے بہنے لگے۔ میں پوری بات نہ سن سکی اور کمرے میں آ گئی۔ فرحان میری ساس کو کہہ رہے تھے کہ مجھ پر جننی ہے جو فرحان کو میرے قریب نہیں آنے دیتی اور رات بھر میرے وجود سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ میں اس کے برابر سو نہیں پاتا۔ میں خود اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن صرف اور صرف آپ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ یہ جملے میرے کان میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح ڈلے۔ یعنی یہ سب پلان تھا فرحان کا کہ مجھے گندا کریں اور میری ساس خود ان کی شادی شیزا سے کروا دیں۔ تو میں اپنی ذات اتنی بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا اور ساتھ یہ بھی سوچ لیا کہ میں شیزا کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے کرتوت امی ابو کو ضرور بتاؤں گی۔ میں کمرے میں آئی تو مجھے زوردار چکر آیا۔ کل شام سے میں نے صرف چند نوالے ہی کھائے تھے۔ شاید یہ سب کمزوری کے باعث ہوا تھا اور میں وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی، روتے روتے لیٹ گئی۔ میں کب سوئی مجھے محسوس ہی نہ ہوا۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے کپڑے صاف تھے اور ان سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں فریش ہوئی اور چادر لے کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا۔ میں خاموشی سے نکل گئی اور اپنے گھر جانے لگی۔ گھر کا دروازہ شیزا نے کھولا اور مجھے دیکھتے ہی خوشی سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی اور میں نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ وہ میرے رویے پر شدید حیران ہوئی۔ میں امی سے مل کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے سے امی آوازیں لگاتی رہی۔ شیزا کی بھی آواز آئی پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام گئی میرے پاس فرحان کی کال آنے لگی تو میں نے فون ہی بند کر دیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد کمرے کا دروازہ بجا۔ شیزا نے آواز لگائی کہ جیجو آئے ہیں پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد فرحان واپس چلے گئے۔ رات ایسے ہی کٹی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ امی نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابو نے بھی میری وجہ سے کام سے چھٹی کر لی اور وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ شیزا میرے قریب ہوتی پوچھنے لگی۔ جب میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت اور صدمے سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ یہی حال امی اور ابو کا بھی تھا۔ ابو نے غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں ڈانٹا۔ میرے اندر پکتا لاوا پھٹ پڑا۔ میں چلائی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ اس کو شرم نہیں آئی اپنی بہن کا گھر برباد کرتے، اپنے بہنوئی پر نیت خراب رکھتے، اس کو اپنی محبت میں پھنساتے۔ میری کہنے پر سب کو سانپ سونکھ گیا اور میری بہن مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب میری امی کا ہاتھ اٹھا اور میرا گال لال کر گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں یہ بات بولتے؟ امی نے چلا کر کہا تو میں بھی روتے ہوئے چلانے لگی۔ تو پوچھے اس سے کہ رات کے 2 بجے فرحان سے کیا باتیں کرتی ہے؟ میرے کہنے پر میری بہن روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے متعلق کتنا غلط سوچتی ہیں، ورنہ میں کبھی فرحان بھائی کو مخاطب بھی نہ کرتی۔ امی ابو شاہزیب سے میری شادی کے لیے نہیں مان رہے، اسی لیے میں ان سے مدد لے رہی تھی، شیزا روتے ہوئے کہنے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ناسمجھی سے کھڑی رہ گئی۔ افسوس ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ شیزا شاہزیب سے محبت کرتی ہے اور فرحان کئی دنوں سے اسی رشتے کے متعلق ہم سے بات کر رہا تھا اور آج شام وہ لوگ شیزا کا رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ ابو نے افسوس اور غصے سے کہا اور میں شرمندگی کی گہرائیوں میں جا گری۔ فون کریں فرحان کو اور کہیں کہ لے کر جائے اسے۔ امی حقارت سے ابو کو کہتی شیزا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابو فرحان کو فون ملانے لگے اور میں روتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کے فون کرنے کے آدھے گھنٹے بعد
फरहान मुझे लेने पहुंचे। मैं खामोशी से उनके साथ चली गई। शीजा की तरफ से दिल दुखी था, लेकिन फरहान तो कोई साजिश कर रहे थे। मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई। अब मेरा जब टूट गया था। फरहान ने मुझसे कोई सवाल न पूछा और खामोशी से ड्राइव करते रहे। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया। मैं गैलरी में खड़ी हो गई। जब वो मेरे पास आए और सीने पर हाथ बांधे खड़े होकर सख्ती से मुझे घूरने लगे। कल क्यों गई थी तुम बिना बताए? और जब मैं आया तो क्या तमाशा लगा रखा था? सख्ती से पूछा और मैं रोने लगी। और रोते रोते गुस्से से फरहान को कहा कि अब बंद कर दे ये ड्रामा। नहीं रहना चाहते मेरे साथ तो साफ साफ बोलें। ये खेल बंद करें। मेरे कहने पर फरहान मुझे हैरत से देखने लगे और पूछने लगे कि तुम्हें मेरे किस रवैये से लगा कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या नहीं। उनके लहजे में गुस्सा था। मैंने उनको सब बताया कि मैं हर चीज़ का इल्म रखती हूँ। मैंने उनसे पूछा, रात को आप मुझे जर्दा खिलाकर कौन सा जादू करते हैं? मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है कि आप मेरे सोने के बाद मेरे ऊपर जर्दे का रंग छिड़कते थे और उसके बाद कुछ बदबूदार पानी, जिसके बाद अम्मी मुझसे चिढ़ने लगती थी। मेरे कहने पर वो कुछ देर संजीदगी से मुझे देखते रहे और फिर हंसते चले गए। मैं हैरत और गुस्से से उन्हें देखे गई। फिर वो हंसी रोकते हुए बोले, उफ, तुम बहुत फजूल सोचती हो। अम्मी तुझसे इस वजह से नहीं चिढ़ती। मेरा तो दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें छोड़ूं। इस अमल के पीछे एक वजह है। उनका कहना था कि मुझे उन पर और ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि आप उस दिन अम्मी को क्यों कह रहे थे कि मेरे साथ उनकी वजह से जबरदस्ती रहने पर मजबूर हैं और मेरे ऊपर जिन है। क्यों छिड़कते थे मुझ पर बदबूदार पानी? वो कहते कहते रो पड़ी तो वो बिल्कुल संजीदा हो गई और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, क्योंकि अम्मी चाहती हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मैं सदमे से चुप हो गई। जब वो दोबारा बोलना शुरू हुए कि अम्मी को उनकी नस्ल चाहिए और तुम्हारे से ही औलाद ना मिलने की वजह से वो चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं और अगर तुम ना मानो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। इसी वजह से मैंने ये सब किया। तुम पर वो बदबूदार पानी छिड़का, क्योंकि बचपन में अम्मी बताती थी कि जिन पर जिन्नात हो उनके पास से अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आती है। जब अम्मी बाजिद हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो रोज़े महशर मुझे अपने दूध का हिसाब लेगी। तो मैं भी मजबूर हो गया। मैंने अम्मी से ये झूठ बोला कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आमिल से मालूम किया है तो उसने कहा है अगर मैंने तुम्हें तलाक दी या तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो वो मेरी माँ यानी अम्मी को मार देगी। इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे शहर से अपनी कज़न को बुलवाया था। जब अम्मी ने तस्दीक के लिए छुपकर किसी आमिल के पास जाना चाहा तो प्लान के मुताबिक मेरी कज़न उन्हें उसी पीर के पास ले गई जिसको हमने पैसे खिलाए थे। उसने वही सब बोला जो हमने उससे कहा। अम्मी कल ही ये कन्फर्म करके आई हैं और उन्होंने तलाक और दूसरी शादी की बात छोड़ दी है। और मैं मुंह खोले फरहान को सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे मुंह बंद करते फरहान ने फिर कहा, अगर उस दिन तुम छुपकर आधी की जगह पूरी बात सुन लेती तो ये नौबत भी ना आती। लेकिन मैं अभी भी उलझी हुई थी। मैंने कहा अगर ऐसा ही था तो मुझसे क्यों छुपाया? अगर औलाद नहीं है तो ये तो नसीब है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो जब नसीब में नहीं तो औलाद कैसे मिलेगी? अगर ये सब नाटक था तो आप मेरे साथ ये सब करने कमरे से बाहर क्यों चले जाते थे? आप मुझे सब कुछ खुलकर बताएं और हमेशा सोफे पर ही क्यों सोते थे? मेरे पूछने पर मेरे शोहर ने मेरे हाथ थामे और बोले, बिल्कुल ये नब की बात है। मुझे कोई शिकवा नहीं कि तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये बात अम्मी को पता चल गई थी। उन्होंने तुम्हारी रिपोर्ट देख ली थी जो मैंने हीरा के पास छुपाई हुई थी। और उसके बाद तुम्हें इन सब में इसीलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें ये दुख नहीं देना चाहता था, ताकि तुम खुद को किसी से भी कमतर न समझो। और रही बात दूर रहने की, तो मैं तुम पर हींग का पानी छिड़कता था और मुझसे वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती थी। और रात तुम्हें भी इसी वजह से बेहोश करता था ताकि तुम उस बदबू से परेशान ना हो। इतनी बड़ी बात सुनते ही मैं सुन रह गई कि मैं बांझ थी और मेरे अंदर बहुत सारे एहसासात एक साथ ही मुर्दा हो गए। मैं खामोशी आंसू बहाती अपने अंदर इतनी बड़ी कमी का शुमार करती रही। जब फरहान ने मुझे सीने से लगाया, मुझे तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए, फरहान कह रहे थे और मैं उनके सीने से लगी रो रही थी। गम जैसा भी हो बर्दाश्त हो जाता है। मैंने भी एक अंदर की कमी को अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया था और अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाज़त दी थी ताकि मेरी मोहब्बत उनके लिए इम्तिहान न बने। और उन्होंने सख्ती से डांट दिया कि दोबारा ऐसी कोई बात भी ना करूं। और मेरी सास की इजाज़त पर मैंने अपनी चच्ची जानी से उनका
کا 1 سال کا بیٹا گود لے لیا۔ میری ساس نے بھی اسے اپنا بنا لیا اور وہ بھی ان کا خون ہے اور اب اسے ہی وہ اپنے بچے کی طرح عزیز رکھتی ہیں اور وہ اپنی دادی کا سب سے لاڈلا ہے۔ مجھے ماما ماما کہتے پیچھے گھومتا ہے۔ 3 دن بعد وہ 2 سال کا ہو جائے گا۔ میری بہن سے میں نے بہت معافی مانگی پر وہ نہ مانی۔ فرحان نے اسے سارے حالات میرے متعلق بتائے تو وہ بھی طلب گئی اور مجھے معاف کر دیا۔ پچھلے سال اس کی شادی شاہ زیب سے ہو گئی اور 1 ہفتہ پہلے اس نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ پیارے لوگوں، کسی پر تہمت باندھنا سخت گناہ ہے۔ جب تک آپ مکمل تصدیق نہ کر لیں تہمت نہ لگائیں۔ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جب تک دوسرے پہلو کو نہ دیکھیں فیصلہ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔